أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی. دیا خون صحابہ نے تو اسلام میں بہار آئی. مانتا ہوں کہ صاحب کردار نہیں، حق سے منہ موڑ کر چلنا میرا معیار نہیں. مجھے عشق نبی کریم اور اہل بیت سے ہے، رکھے جو بغض صحابہ سے میرا یار نہیں. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم معزز دوستو، بزرگوں، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہیں، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں ہمارے بڑے اکابر، بڑے علماء نے تمام مساجد کے خطباء سے اپیل کی ہے کہ آج 4 ستمبر 2020 کے جمعہ کے خطبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فضائل و مناقب کے اوپر روشنی ڈالی جائے، کیونکہ ابھی جو محرم کے 10 ایام گزرے، محرم کے ان 10 دنوں میں ملک پاکستان کے مختلف شہروں، مختلف چوکوں اور چوراہوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی توہین کی گئی ہے، اور سریعام چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر صحابہ پہ لعنتیں کی گئی ہیں. امت مسلمہ
غفلت کی نیند سو رہی ہے، ہم اپنے ایمان کا دفاع نہیں کر رہے۔ عام مسلمان تک صحابہ کرام کی جان پہچان اور صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، عام مسلمان کو اس کی خبر نہیں رہی، جس وجہ سے آج مسلمان غفلت کا شکار ہے۔ میں چند باتیں عرض کروں گا، انتہائی توجہ کے ساتھ سارے ساتھی سماعت فرمائیں۔ پہلی بات کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جب تعریف یاد ہو تو کئی اعتراضات جو دشمن صحابہ کی طرف سے اٹھیں گے وہ خود بخود صرف تعریف یاد ہو تو سارے کے سارے اعتراضات ختم۔ صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یا آپ سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہو۔ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا کسی وجہ سے وہ تو نہ دیکھ سکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہو، اور اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جس طرح نبوت اللہ کا انتخاب ہے، کوئی بندہ اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے، کوئی بندہ اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے دلوں پہ نظر فرمائی اور پوری انسانیت میں سے اعلیٰ ترین افراد کو چن کر نبی بنایا، اور پھر دوبارہ انسانیت کے دلوں پہ نظر فرمائی، انبیاء کے بعد جو سب سے اعلیٰ لوگ تھے ان کو چن کر میرا صحابی بنایا۔ نبوت بھی خدا کا انتخاب، صحابیت بھی خدا کا انتخاب۔ نہ بندہ اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا ہے۔ جس طرح اب نبوت کا دروازہ بند، اسی طرح اب صحابیت کا دروازہ بھی بند۔ نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا، نیا صحابی کوئی نہیں آ سکتا۔ اور پہلے صحابی جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس دنیا میں وفات پانے والے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عمرو بن واصلہ سن 110 ہجری میں انتقال ہوا۔ پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک سارے کے سارے صحابہ ہمارا ایمان ہے، کسی ایک صحابی کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت نہیں، مختلف آیتوں میں، بلکہ اگر یوں کہوں کہ قرآن پاک کے ہر سپارے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلے انبیاء کے حالات ہیں قرآن پاک میں، شان اور مقام اگر کسی کا قرآن پاک میں ہے تو صرف صحابہ کرام کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کے لیے اتنے الفاظ ذکر کیے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اتنی آیتیں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک میں اتاری ہے کہ ایک آیت کا بندہ انکار کرے وہ ایمان سے خارج، جو ساری آیتوں کا انکار کر کے صحابہ کی عظمت کا قائل نہ ہو وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ بڑا حساس مسئلہ ہے اور اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آمن الرسول
والذین آمنوا، آمن الرسول والذین آمنوا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک اور جگہ پہ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے ایمان کی گواہی بھی دی، صحابہ کے ایمان کی گواہی بھی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ذرا توجہ سے سمجھنا ہے اس کو۔ آمنا فعل، آگے دو فاعل ذکر کیے، رسول اور مؤمنون۔ رسول بھی ایمان لائے، ایمان والے یعنی صحابہ بھی ایمان لائے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی آیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب قرآن اتر رہا تھا ایمان والے صحابہ کے علاوہ اور دنیا میں کون تھے؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ جب یا ایھا الذین آمنو کیا کہ اللہ مخاطب کر رہے ہیں اے ایمان والو، جن کو اللہ نے مخاطب کیا اگر صحابہ مومن نہیں تھے تو پھر کون تھا مومن اس وقت؟ اور مومن ہے کون؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایمان والوں، مومنوں، مومنون بار بار تذکرہ کیا۔ اگر صحابہ مومن نہیں تو پھر مومن تھا کون؟ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ رسول بھی اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ نے اتاری یعنی قرآن کریم، اور ایمان والے یعنی صحابہ بھی ایمان لائے، رسول بھی ایمان لائے، صحابہ بھی ایمان لائے۔ لفظ اللہ نے ایک ذکر کیا آمنا، توجہ، لفظ ایک ذکر کیا آمنا۔ جہاں پر دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرے دونوں کے درمیان فرق نہ ہو، اللہ تعالیٰ لفظ ایک ذکر کرتے ہیں۔ توجہ، میں نے قرآن پاک کی آیتیں سمجھانی ہے۔ اگر دونوں کے درمیان فرق نہ ہو اللہ لفظ ایک ذکر کرتے ہیں، اور اگر دونوں کے درمیان فرق ہو تو اللہ تعالیٰ دو لفظوں کو لے کر آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا گیا، زلیخا پاس ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ارادہ یوسف نے بھی کیا، ارادہ زلیخا نے بھی کیا، دونوں کے ارادے میں فرق تھا۔ اللہ نے دونوں کے ارادوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے بھی ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، یوسف نے بھی ارادہ کیا، دونوں کے ارادے میں فرق تھا، اللہ نے دونوں کو الگ الگ کر کے ذکر کیا۔ دوسری آیت اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے میرے پیغمبر موت آپ پہ بھی آئے گی، موت ان دیگر لوگوں پر بھی آئے گی، لیکن نبی کی موت اور دیگر لوگوں کی موت میں فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ اگر نبی کی موت اور عام لوگوں کی موت ایک ہوتی، اللہ لفظ ایک ذکر کرتے، اِنَّكُمْ مَيِّتُونَ کہہ دیتے، نبی بھی آ جاتے، سارے لوگ بھی آ جاتے، لیکن نبی کی موت اور تھی، عام لوگوں کی موت اور تھی، اللہ نے الگ الگ ذکر کیا۔ اب اس سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو سمجھیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے، صحابہ بھی ایمان لائے۔ اگر دونوں کے ایمان میں فرق ہوتا اللہ تعالیٰ لفظ یہ ذکر کرتے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ وآمن المؤمنون، دوبارہ آمنہ ذکر نہیں کیا بلکہ اسی پر عطف کر کے بتا دیا کہ جو ایمان نبی کا ہے وہی ایمان صحابہ کا ہے۔ نہ نبی کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے، نہ صحابی کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے۔ جو نبی کے ایمان میں شک کرے وہ بھی ایمان سے خارج ہے، جو صحابی کے ایمان میں شک کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، دونوں کا ایمان ایک ہے۔ رسول کا ایمان بھی وہی جو صحابہ کا
ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس طرح کی باتیں کرنا کہ صحابہ کرام تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے یا ایمان سے پھر گئے تھے، یہ قرآن پاک کی 1126 آیتوں کا انکار ہے۔ جو بندہ کہے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیا، بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ 4 چیزیں بیان کی، اے اللہ ایک نبی بھیج جو ان کو کتاب و حکمت بھی تعلیم بھی دے، ان کی تربیت بھی کرے، ان کا تزکیہ بھی کرے۔ اگر اللہ کے نبی نے تزکیہ صحابہ کا نہیں کیا تھا تو پھر ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ نبی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اگر نبی اپنے مشن میں کامیاب ہوئے، نبی نے صحابہ کا تزکیہ کر دیا، بعد میں صحابہ پھر گئے، پھر بھی ماننا پڑے گا کہ نبی کامیاب نہیں ہوئے، نبی امت کا تزکیہ نہیں کر سکے، امت کو پاک نہیں کر سکے، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نہیں نکال سکے، پھر حرف صحابہ پہ نہیں، حرف نبی کی تربیت پہ آئے گا، پھر انگلی صحابہ پہ نہیں، انگلی نبی کی تربیت پہ اٹھے گی۔ حضرت ابراہیم کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کر دیا تھا تو پاک کر دیا تھا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے دی تھی، انسانوں کو پاک کر کے اللہ کا مقرب بنا دیا گیا۔ پھر ہمیں بتاؤ وہ لوگ صحابہ کے علاوہ کون تھے؟ صحابہ کے علاوہ کون لوگ تھے جن کو تزکیہ کیا گیا، جن کو پاک کیا گیا، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی گئی؟ اور اگر اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر صحابہ دنیا کی طرف مڑ گئے، دوبارہ کفر اور شرک کی طرف چلے گئے، تو پھر بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی کہ آپ نے تزکیہ کرنا تھا، آپ کا جو مشن تھا کہ لوگوں کو پاک کرنا تھا، تو نبی تو اس مشن میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جو صحابہ پہ اعتراض کرے حقیقت میں وہ نبی پہ اعتراض کر رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن میں کامیاب نہیں سمجھتا، اور جو نبی کو اپنے مشن میں کامیاب نہ سمجھے ہم اس کو بھی مومن نہیں سمجھتے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ جو نبی کو اپنے مشن میں کامیاب نہ سمجھے، نبی اپنے مشن میں کامیاب، اور اتنے کامیاب کہ دنیا کا کوئی انسان اتنا کامیاب نہ ہو سکا، دنیا کا کوئی انسان کوئی لیڈر اپنے مشن میں اتنا کامیاب نہ ہو سکا جتنے آمنہ کے لال کامیاب ہوئے اور لوگوں کو پاک کیا، اتنا پاک کیا کہ وہ چلتے دنیا میں تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، دلوں کا امتحان، ڈگریوں کا امتحان نہیں، کتابوں کا امتحان نہیں، دماغ اور ذہن کا امتحان نہیں، دلوں کا امتحان لیا کہ ان دلوں کے اندر محبوب خدا کے ساتھ چلنے کی صلاحیت ہے یا نہیں، ان دلوں کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان لینے والی خدا کی ذات صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ میں نے سوال کیا، مولا امتحان تو نے لے لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، میں نے ان کے دلوں کو پاک دیکھا، میں نے تقوی کی صفت کو ان کے دلوں کے اندر پختہ کر دیا۔ وہ غیر خطابت کے انداز میں یوں کہوں گا کہ ساری دنیا تقوی کو ڈھونڈتی ہے، تقوی صحابہ کو ڈھونڈتا ہے، ساری دنیا جنت کی متلاشی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت صحابہ کو ڈھونڈتی ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، میں نے تقوی کو ان کے دلوں میں ثابت کر دیا، میں نے تقوی کو ان کے دلوں میں پکا کر کے بٹھا دیا، میں نے تقوی کو ان کے دلوں میں لکھ دیا۔ مولا کیوں؟ کانوا احق بہا، اللہ فرماتے ہیں یہ حقدار اسی کے تھے۔ کانوا احق بہا، لفظ کو سمجھے، کانو بولے جناب، کانوا احق بہا، یہ حقدار
اسی کے تھے، صحابہ حقدار اسی کے تھے، نبی کے رفیق کیوں بنایا؟ کانو احق بہا، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ان کو کیوں بنایا؟ کانو احق بہا، یا اللہ تو نے قرآن جیسی اعلیٰ کتاب ان صحابہ کے سپرد کیسے کر دی؟ اللہ فرماتے ہیں کانو احق بہا، میں نے سوال کیا مولا اپنا اعلیٰ محبوب پیغمبر ان صحابہ کے سپرد کیسے کر دیا؟ فرمایا کانو احق بہا، میں نے سوال کیا مولا تو نے ان کو نبی کا رفیق بنایا، نبی کا جانشین بنایا، نبی کا صحابی بنایا، دنیا میں انسان اور بھی تھے، چنا ان کو کیوں گیا؟ جواب ملا کانو احق بہا، میں نے سوال کیا مولا نبی کریم دنیا سے چلے گئے، آپ کے مصلح پہ صدیق کو کھڑا کیوں کیا گیا؟ آپ کا جانشین ابو بکر کو کیوں بنایا؟ جواب آیا احق بہا، حقدار یہی تھا۔ میں نے کہا صدیق نبی کا وارث کیوں بنا؟ جواب ملا حقدار یہی تھا۔ نبی کا جانشین کیوں بنا؟ احق بہا، نبی کے مصلح پہ کیوں آیا؟ احق بہا، غار کے اندر نبی کی خدمت کیوں کی؟ احق بہا، اس کی بیٹی نبی کے نکاح میں کیوں آئی؟ احق بہا، مراد پیغمبر فاروق اعظم کیوں بنا؟ اس لیے کہ احق بہا، عمر تو وہ تھا جس کو بیت اللہ میں جا کے اللہ کے نبی نے کسی اور کو نہیں مانگا، عمر کو مانگا۔ مولا کیوں مانگا؟ اس لیے کہ احق بہا۔ اور عثمان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں کیوں آئیں؟ جواب اس لیے کہ احق بہا۔ علی فاتح خیبر کیوں بنا؟ اس لیے کہ احق بہا۔ سارے کے سارے صحابہ کو جو صفات ملی اللہ فرماتے ہیں یہ حقدار یہی تھے، اگر کوئی اور حقدار ہوتا میں ان کو چن کے نبی کا صحابی بناتا۔ اور کوئی حقدار نبی کے صحابیت کے اور کوئی حقدار دنیا میں اعلیٰ ترین افراد، نبی کے بعد انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ترین افراد اللہ تعالیٰ نے چن کر نبی کے صحابی بنائے۔ اور اگر نبوت کے صحابہ آج محفوظ نہیں تو دین بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور ہم 1-2 کا نام نہیں لیتے، ہم سب کو مانتے ہیں، صرف 5 تن نہیں سب تنوں کو مانتے ہیں۔ 2-4 کا نام لینے والے وہ حقیقت میں دین کے دشمن ہیں۔ میں نے گزشتہ جو ایک سوال اٹھایا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو، وہ اپنے 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور امام کس کی نسل میں سے ہیں؟ بولو، حضرت امام حسین کی نسل میں سے۔ حضرت حسن کا مقام بڑا ہے، بڑے بھائی ہیں، لیکن ان کی نسل میں سے کوئی امام نہیں مانا۔ کبھی کسی نے غور کیا کیوں؟ ایک وجہ میں نے پچھلے جمعے بتائی تھی کہ حضرت حسن نے امت کو جوڑنے کے لیے، امت میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے حضرت بیر معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کر کے بتا دیا کہ ہم امت کو جوڑ چاہتے ہیں، امت کو توڑنا نہیں چاہتے۔ ان کو عداوت ہے کہ امت اکٹھی کیوں ہو گئی، امت اکٹھی کیوں ہو گئی، لڑائی جھگڑا مٹ کیوں گیا، اس لیے دشمنی کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ، بہت اہم وجہ، حضرت فاروق اعظم کا دور، ایران فتح ہوا، توجہ، ایران فتح ہوا، ایران کا بادشاہ کسرا، اس کی بیٹی غلام بنا کے لائی گئی، اس کا نکاح حضرت حسین کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے، اسی سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، پھر اسی سے آگے 7-8 امام ان کے پیدا ہوئے۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، ان کو پیار نبی کی وراثت کے ساتھ نہیں، ان کو پیار نبی کی آل اولاد سے نہیں، بلکہ ان کو پیار اپنے اس ایرانی نسل سے ہے، ان کو پیار اس ایرانی نسل سے ہے۔ امام زین العابدین کو امام مانا اس لیے کہ اس کا نانا وہ کسرا تھا، ایران کا بادشاہ، سارے کے سارے امام مانے کیونکہ ان کا رشتہ ماں کی طرف سے ایران کے ساتھ جڑتا تھا، نبی کے ساتھ۔ حضرت حسن کی اولاد میں امام نہیں مانا، امام حسین کی اولاد میں مانے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اماموں کے منکر ہیں، نسل باپ سے چلتی ہے، نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، اور جتنے ان کے امام ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے بھی امام ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے بھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، امام کے معنی کے اندر فرق ہے۔ امام وہ بھی کہتے ہیں، امام ہم بھی کہتے ہیں، وہ امام بولے تو معنی اور ہوگا، ہم امام بولے تو معنی اور ہوگا۔ ان کے نزدیک امام کا معنی معصوم ہونا ہے، ان کے نزدیک امام کا معنی منتخب من اللہ ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے نبی معصوم ہوتا ہے ایسے امام معصوم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جیسے نبی کو خدا منتخب کرتا ہے ایسے امام کو
امامت کروانے والا، مصلی پہ کھڑا ہونے والا۔ اگر سیدنا حسین امام ہے تو پھر ابو بکر بھی امام ہے، اگر حسن امام ہے، فاروق اعظم بھی امام ہے، عثمان بھی امام ہے، امیر معاویہ بھی امام ہے۔ ہم سب کو امام مانتے ہیں۔ جو خلفائے راشدین ہوئے، جو مصلی پہ آئے، امت کی قیادت کی، وہ سارے کے سارے امام ہیں۔ وہ نبی کے خاندان میں سے ہوں، وہ تب بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے، وہ نبی کے یار ہوں، وہ تب بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ ہم سب کو مانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام پہ اعتراض ہو رہا ہے، اور اس ملک پاکستان میں جو کلمے کی بنیاد پہ بنا، اعتراض وہ کر رہا ہے جو کلمے کو مانتا ہی نہیں۔ بات سمجھائی؟ اعتراض وہ کر رہا ہے جو کلمے کو مانتا ہی نہیں، اس کا کلمہ ہی الگ، کلمہ ہی الگ، اور اعتراض کرنے چلا ہے اس ملک پاکستان کے دارالحکومت میں کھڑا ہو کے نبی کے پہلے صحابی پہ۔ اور عجیب اتفاق، پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی، پتہ ہے نا سب کو، پہلا دارالحکومت کراچی، بعد میں دارالحکومت اسلام آباد۔ اسلام آباد میں کھڑے ہو کر بھی سیدنا صدیق اکبر پہ کفر کے فتوے، اور کراچی کے روڈوں پہ کھڑے ہو کے سیدنا ابو سفیان، سیدنا امیر معاویہ پہ لانتے، اور ملک پاکستان کے شہروں پہ، روڈوں پہ، بازاروں میں کھڑے ہو کے اگر صحابہ کرام پہ لانتے ہو تو پھر بتاؤ دین بچے گا کہاں سے؟ دین بچے گا کہاں سے؟ ابو سفیان تو وہ تھا جو نبی کا سسر ہے، ابو سفیان تو وہ ہے کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے آج اس کو بھی معافی ہے۔ اور امیر معاویہ وہ ہے جو نبی کا برادر نسبتی ہے، امیر معاویہ وہ ہے جس کی بہن نبی کے نکاح میں آئی ہے، امیر معاویہ وہ ہے جس کا نام لے کے اللہ کے نبی نے اتنی دعائیں دی ہیں، وہ امیر معاویہ جس کے لیے خالد المسلمین پوری امت کے مسلمانوں کا ماموں کا لقب دیا گیا، وہ امیر معاویہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے عمرۃ القضاء کے موقع پہ اپنا خاتم بنایا، وہ امیر معاویہ جس کو سیاست کا تدبر کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اس امیر معاویہ کے اوپر لعنتیں کی گئی جو 64,65,000 مربع میل کا حاکم تھا، پوری آدھی سے زائد دنیا پہ اسلام کا جس نے پرچم لہرایا، اگر ملک پاکستان میں اس پہ لعنتیں ہو تو بتاؤ پھر ان پہ لعنت کرنے والا مومن ہو کیسے سکتا ہے؟ اور حقیقی بات یہ ہے، اس نے کہا جی میں ابو بکر کو بھی نہیں مانتا، عمر کو بھی نہیں مانتا، عثمان کو بھی نہیں مانتا، امیر معاویہ کو بھی نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، توجہ، جب دنیا سے پردہ فرما گئے 9 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا تھا، بعد میں آدھی سے زائد دنیا تک اسلام کا جھنڈا لہرانے والے یہی صحابہ تھے۔ اگر ان کو نہیں مانتا پتہ چلا کہ تو دین کو بھی، اسلام کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھنا نہیں چاہتا، اور جنہوں نے اسلام کو دنیا میں پھیلایا ان سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی کے دور میں تو علاقے فتح نہیں ہوئے، حضرت علی کے دور میں علاقے فتح نہیں ہوئے، آپس کی خانہ جنگی شروع ہو گئی، تھوڑے سے علاقے میں حضرت علی کی حکومت، کچھ علاقے میں امیر معاویہ کی حکومت، علاقے فتح نہیں ہوئے۔ حضرت حسن کے دور میں علاقے فتح نہیں ہوئے، اسلام پھیلا ہے صدیق کے دور میں، اسلام پھیلا ہے فاروق اعظم کے دور میں، اسلام پھیلا ہے عثمان غنی کے دور میں، اسلامی ملک کا جھنڈا پھیلا ہے امیر معاویہ کے دور میں، اور انہی کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ پتہ چلا یہ صرف ان کا نہیں، حقیقت میں دین کا دشمن ہے، حقیقت میں اسلام کا دشمن ہے۔ اور اعتراض صحابہ کرام پہ، اور صرف ان کا نام نہیں لیتا بلکہ اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد صرف 3 رہ گئے، کتنے؟ مقداد، ابو ذر، سلمان فارسی رضی اللہ عنہم، 3 رہ گئے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ اگر صحابہ سارے مرتد ہو گئے دین ملا کہاں سے؟ نبوت کے گواہ صحابہ ہیں، توجہ، نبوت کے گواہ، نبوت کے گواہ یاد کر کے جائیں، نبوت کے گواہ صحابہ ہیں۔ نبی نے نماز کیسے پڑھی، نماز کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے رکوع کے گواہ، نبی کے صحابہ، نبی کے سجدوں کے گواہ، نبی کے صحابہ، نبی کے قیام کے گواہ، نبی کے صحابہ، نبی پہ اترنے والی وحی کے گواہ، نبی کے صحابہ، نبی نے روزے کیسے رکھے، نبوت کے گواہ صحابہ، نبی نے زکات کیسے دی، گواہ صحابہ، نبی نے صدقہ خیرات کیسے کیا، گواہ صحابہ، نبی نے حج کیسے کیا، گواہ صحابہ، پورا کا پورا قرآن جو عرش سے جبریل لے کر آئے اللہ کے نبی پہ اترا، ایک ایک آیت کے گواہ، نبوت کے
کے صحابہ اللہ کے نبی کی جتنی احادیث ہر کتاب میں ملے وہ ساری کی ساری حدیث اللہ کے نبی تک تب پہنچے گی جب صحابی بتائے گا نبی نے یہ فرمایا تھا، صحیح حدیث بنے گی، نبی نے یہ کیا تھا، صحابی بتائے گا، حدیث بنے گی، نبی نے عمل یہ کیا تھا، فلاں کو کرتے دیکھا تھا، نبوت نے تائید کی تھی، صحابی بتائے گا، نبی کی جلبت کے گواہ صحابہ، نبی کی خلبت کے گواہ صحابہ۔ کوئی دین کا ایک رکن نہیں بچتا جہاں پہ کوئی بندہ کہہ سکے یہ عمل ڈائریکٹ صحابہ نبی تک پہنچا، صحابہ درمیان میں واسطہ نہیں تھے۔ اگر صحابہ مجروح ہو گئے نہ قرآن بچے گا، نہ نماز بچے گی، نہ حدیث بچے گی، نہ روزہ بچے گا، نہ زکات بچے گی، نہ حج بچے گا، نہ دین کا کوئی اور عمل بچے گا۔ دین تب محفوظ ہے اگر نبوت کے صحابہ محفوظ ہیں۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ کیوں ہوتے ہیں کہ خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ نبوت کے صحابہ نبی کے ہر فعل کے گواہ، پورے کے پورے دین کے گواہ نبی کے صحابہ ہیں۔ اگر دین محفوظ، اگر صحابہ محفوظ نہیں تو دین بھی بن سکتا، دین بن سکتا نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام پہ لعنتیں کرنے والا، صحابہ کرام کو دین سے خارج کرنے والا حقیقت میں خود دین سے خارج ہے۔ اور اب دنیا نے مانا کہ حق نواز جنگوی نے جو آواز اٹھائی تھی وہ ٹھیک تھی۔ اب لوگوں نے مانا، ملک پاکستان کے دیگر مسئلوں کو دیگر فرقوں نے بھی مانا، حق نواز جنگوی نے جو آواز اس وقت اٹھائی تھی وہ ٹھیک تھی۔ آج جنگوی کا نام لیتے ہوئے کئیوں کو ڈر لگتا ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ جنگوی کوئی گناہگار آدمی نہیں تھا، غلط رستے پہ چلنے والا نہیں تھا، کوئی چور اور ڈکیٹ نہیں تھا، وہ صحابہ کا سپاہی تھا۔ دن رات ہر وقت اس نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، گھر بار کی فکر نہیں کی، رشتہ داروں کی فکر نہیں کی۔ وہ دن کو بھی صحابہ کے لیے تڑپا، وہ رات کو بھی صحابہ کے لیے تڑپا۔ پاکستان کے چوکوں چراہوں میں صحابہ کی نموز کے لیے آواز اٹھاتا گیا، اور اس کے نقش قدم پہ چل کے آج بھی میدان میں چلنے والے میدان میں کھڑے ہیں اور صحابہ کی نموز کے لیے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے ہم نے پیش کر دیے۔ آج تک دنیا ہمیں برا کہتی رہی اور وہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں کہ دلوں میں ترانے ہیں، زبانوں پہ ترانے ہیں، دلوں میں محبت ہے، زبانوں پہ ترانے ہیں۔ زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں۔ قرآن نے کہا ایمان ان جیسا بناؤ تم اگر وجود اپنے تم نے جہنم سے بچانے ہیں۔ معیار ہی ہمارے لیے تو صحابہ کی ذات ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ مومنوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ایمان ایسا لاؤ جیسے میرے صحابہ لائے، ایمان ایسا لاؤ جیسے میرے صحابہ لائے، اور عمل کے لیے بھی میرے صحابہ گواہ۔ معیار عمل کے لیے بھی صحابہ، ایمان کے لیے بھی معیار ایمان جیسا صحابہ لائے، عمل ویسا کرو جیسا صحابہ نے کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، اس لیے کہ اگر میرا صحابی آدھی کھجور صدقہ کرے، آدھی کھجور صدقہ کرے، اور تم میں سے بعد میں آنے والے لوگوں میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرے، میرے نبی کے وہ صحابی کے وہ آدھی کھجور کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کا دل اتنا اونچا جا چکا تھا، وہ اللہ کے اتنے مقرب ہو چکے تھے، اور فرمایا جو میرے صحابہ اللہ حفیظ صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، صحابہ سے محبت وہی کرے گا جو مجھ سے محبت کرے گا، اور صحابہ سے بغض وہی رکھے گا جو مجھ سے بغض رکھے گا۔ صحابہ پہ اعتراض کرنے والے حقیقت میں نبی کے دشمن، اللہ کے دشمن، اور اللہ رب العزت نے تو صحابہ کرام کی صفات بھی بیان کی، اور جب کسی نے انگلی صحابہ پہ اٹھائی اللہ نے سب سے پہلے جواب بھی دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے، کسی نے کہا تھا صحابہ کرام کو کہ یہ بے وقوف ہیں، تو اللہ رب العزت نے خود جواب دیا، یہ صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، الا انہم الصفا، یہ خود بے وقوف ہے۔
جیسا جملہ صحابہ کے لیے بولا جائے گا وہی جواب اللہ کی طرف سے بولنے والے کے لیے ہوگا۔ اگر کو کہے صحابہ کافر، اللہ کہتے ہیں کہنے والا کافر، جو کہے صحابہ مومن، اللہ کہتے ہیں صحابہ کو مومن کہنے والا مومن۔ جو صحابہ کو مانو اللہ رب العزت تمہیں بھی ویسا ہی مانے۔ اور حقیقت میں صحابہ پہ اعتراض کرنے والے نام لیتے ہیں اہل بیت کا، ہم جی اہل بیت کے محب ہیں، ہم نبی کے خاندان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، وہ پیار نہیں کرتے، وہ پیار نہیں کرتے۔ میں نے ایک وجہ بیان کر دی پہلے، حقیقت میں وہ دشمن ہے، پیار نہیں کرتے، نہ ان کو نبی کی آل سے پیار، نہ ان کو نبی کے صحابہ سے پیار۔ ہم نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کی آل کو بھی، نبی کے یارانے کو بھی مانتے ہیں، نبی کے گھرانے کو بھی مانتے ہیں۔ سبھی ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے ایمان کی بنیاد، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اور جو اعتراض کرے وہ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتا۔ نام لیتے ہیں علی کا، نام لیتے ہیں حسن و حسین کا، اور نام لینا اعتراض کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا تو سہارا لینا پڑے گا نا۔ اعتراض کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا تو سہارا لینا پڑے گا۔ انہوں نے اہل بیت کا سہارا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا، اے علی، جب غزوہ تبوک پہ جانے لگے، حضرت علی کو مدینے میں ٹھہرایا تو حضرت علی مدینے سے واپس گئے دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے ساتھ لے کے جائیں جنگ میں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے علی، تیری مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی مثال تھی۔ موسیٰ کے ساتھ ہارون کی مثال تھی۔ آگے شک ہو سکتا تھا کہ ہارون تو نبی ہیں، تو کیا علی بھی نبی ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرما دیا کہ ہارون تو نبی تھے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت ہارون کے ساتھ تشبیہ دی۔ توجہ، ہارون کے ساتھ تشبیہ دی، ایک باریک اشارہ تھا جو آمنہ کے لال کر گئے۔ اے علی، جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، پیچھے قوم کے اندر حضرت ہارون تھے، حضرت ہارون کا دور شروع ہوا، بن اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی۔ توجہ، بچھڑے کی پوجا کی، اور وہ بچھڑے کی پوجا کفر کا نام لے کر نہیں، اللہ کا نام لے کے کی تھی۔ سامری نے بچھڑا بنایا اور لوگوں کو کہا کہ تم رب کو تو مانتے ہو، آج تک تمہیں رب نظر نہیں آیا، یہ میں نے بنایا، یہی رب ہے۔ تو انہوں نے اس کو رب مانا، اس بچھڑے کی پوجا کی۔ اللہ کے نبی اشارہ کر گئے ہارون حضرت علی کو کہ جس طرح ہارون کے دور میں لوگوں نے اللہ کے نام پہ غلط رستہ اختیار کیا، علی جب تیرا دور آئے گا لوگ غلط رستہ اختیار کریں گے۔ جیسے ہارون کے دور میں لوگ غلط رستے پہ چلے، وہ نام اللہ کا بھی لیتے تھے، وہ نام ہارون کا بھی لیتے تھے، لیکن نہ ان کو اللہ کے ساتھ محبت تھی، نہ ان کو ہارون کے ساتھ محبت تھی۔ اے علی، تیرے دور کے اندر بھی لوگ آئیں گے، نام تیرا لیں گے، نام اللہ کا لیں گے، نام اہل بیت کا لیں گے، لیکن ان کو عقیدت تیرے ساتھ بھی نہیں ہوگی، عقیدت میرے ساتھ بھی نہیں ہوگی، عقیدت اہل بیت کے ساتھ بھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے پوجا بچھڑے کی تھی، ان کی مرضی، یہ پوجا گھوڑے کی کر لیں۔ ان کے اندر 12 قبیلے تھے، 12 کا لفظ انہوں نے بھی نہیں چھوڑا، اور ان کی سزا یہ تھی کہ مارو اپنے آپ کو، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سزا ان کی بھی یہی ہوگی، مارو اپنے آپ کو۔ دن کی قید نہیں، رات کی قید نہیں، 10 محرم کی قید نہیں، پورا سال مارو۔ سمجھ آ گئی؟ پورا سال مارو۔ نام وہی ہے، بچڑے کی پوجا تھی، اسی کے جسامت کی ان کی مرضی، گھوڑا بنا لے، گھوڑے کی پوجا شروع کر دیں۔ اور 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل میں، کتنے؟ 12 کا لفظ چھوڑا انہوں نے بھی، اور پہلے سپارے میں اللہ کہتے ہیں ان کی سزا یہی تھی، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنے آپ کو۔ تو سزا ان کی بھی یہی ہوگی۔ ہم صحابہ کرام کے پہرے دار ہیں، صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے، ہم صحابہ کرام کے ناموس اور ان کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے ہمیں خون دینا پڑا، قربانی دینی پڑی، مال دینا پڑا، وقت دینا پڑا، ان کے ناموس کی حفاظت کریں گے کیونکہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہوں گا، اور دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ اور دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا،
یہ تابعدار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، جنت کے دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، عابد بھی صحابہ کے حق میں، زاہد بھی صحابہ کے حق میں، عالم بھی صحابہ کے حق میں، عامل بھی صحابہ کے حق میں، جہوے جنگی فاروقی اعظم قربان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، احسن میں حسین صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں، ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عظیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی آنا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے ثبت ہے سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جہاں احد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اثار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا، تجھے اتنی بعد شہادتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا، وما علینا